شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. قرآن کریم کی آیت پہلے بھی کئی مرتبہ پڑھی ہے اور یہ عام طور پہ پڑھنے میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن آتی ہے، لیکن اس میں ایک روایت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور آج میں نے یہی روایت پڑھی ہے. شہر رمضان جب تھا تو اس کا معنی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. اس کا ترجمہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اور جب اس کو پڑھیں گے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن تو اس سے پہلے ایک جملہ محذوف ہے، اور وہ ہے ان کنتم تعلمون شہر رمضان. اللہ فرماتے ہیں کاش کہ تم لوگ رمضان کے مہینے کو سمجھ لیتے، کاش کہ تم لوگ رمضان کے مہینے کو جان لیتے، کاش کہ تم لوگ رمضان کے مہینے میں عمل کر لیتے. ان کنتم تعلمون شہر رمضان، اور یہ اللہ کی طرف سے کہنا کہ کاش کہ تم لوگ جان لیتے. اب خود ہی انسان سمجھ جائے کہ پروردگار عالم ساری کائنات کے خالق و مالک، اس کو تھوڑا آہستہ کریں، بہت تیز لگ رہا ہے. ساری کائنات کے خالق و مالک کہہ رہے ہیں کہ تم کاش سمجھ جاؤ کہ رمضان کا مہینہ کیا چیز ہے، رمضان کا مہینہ کیسا مہینہ ہے، جس مہینے میں ہم نے قرآن نازل کیا، جس مہینے میں ہم نے قرآن نازل کیا، اور جس مہینے کی رات میں ہم نے قرآن نازل کیا، ایک ہی رات میں قرآن نازل کیا. یہ ایک ہی رات میں یا ایک ہی مہینے میں قرآن کا نازل ہونا بھی پہلے کئی دفعہ بتایا جا چکا ہے، اب بار بار اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. تو پہلی بات تو یہ کہ اب یہ رمضان کا مہینہ ختم پہ ہے، بالکل آخر پہ ہے، اور آپ لوگ خصوصاً اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو آپ کے پاس اس کو لوٹنے کا جو موقع ہے وہ ابھی کسی اور کے پاس نہیں ہے. ایسا موقع اعتکاف میں آنے کے بعد ہر شخص یہ سوچ لے کہ اس نے قرآن پاک کتنا پڑھا ہے، کیونکہ اس مہینے کا اصل تعارف یہی ہے. اس رمضان کے مہینے کو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے اس میں اصل ہیں، کہ روزوں کا مہینہ ہے، روزوں کا مہینہ ہے کہ روزے اس پہ رکھتے ہیں. لیکن جب اللہ نے اس کا تعارف کرایا تو اس وقت یہ نہیں کہا کہ اس مہینے میں ہم نے روزے فرض کیے. آپ قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، روزوں کی فرضیت بالکل الگ سے اللہ نے ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنو، اس میں تو آپ کو آپ کے ایمان کا واسطہ دیا ہے، آپ کو آپ کے ایماندار ہونے سے اللہ نے پکارا ہے. اے ایمان والوں، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے، تمہارے لیے لکھ دیے گئے، تم کو رکھنے پڑیں گے. یہاں یہ نہیں کہا کہ یہ رمضان کے مہینے میں ہے، خود بخود روزوں کا مہینہ رمضان کا ہو گیا، یہ الگ بات ہے. لیکن روزوں کی تعریف یہ کرنا کہ یہ رمضان کے مہینے میں روزے ہیں، یہ نہیں کہا.
جب رمضان کی بات آئی ہے تو اللہ نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ فرمایا ہے کہ دیکھو یہ رمضان کا مہینہ اصل ہے قرآن کریم کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کا مہینہ ہے۔ اب یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ صرف حافظوں کے لیے قرآن کا مہینہ ہے، پورا سال حافظ جی بھی بیٹھے رہتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں تو رمضان میں پڑھیں گے، نہیں، سب کے لیے ہے۔ اب ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھ لے کہ بھائی ہم نے رمضان میں کتنے قرآن پاک پڑھ لیے، کتنے قرآن پاک پڑھ لیے، اور اگر نہیں پڑھے تو بڑی خطرناک بات ہے، بڑی خطرناک بات ہے۔ ابھی ہم اپنے وہاں گئے ہوئے تھے حضرت کے یہاں، حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ گئے ہوئے تھے، تو وہاں جو مولانا بیان فرما رہے تھے وہ بتا رہے تھے کہ یہاں اعتکاف میں لوگ ایک ایک آدمی 10 پارے پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ سے، کتنی بڑی بات، 10 پارے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ حافظ قرآن ہیں، انہوں نے کہا یہ نہیں کہا کہ مولوی ہیں، علماء ہیں، بلکہ انہوں نے یہ بتایا کہ وہ ایک عام سے لوگ ہیں، عام سا آدمی بھی، اور اس پہ انہوں نے ان کو یہ سمجھایا کہ یہ دیکھو بیٹا، یہ جو تم پڑھ رہے ہو نا 10 پارے، یہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، سمجھ گئے، یہ اعتکاف کی وجہ سے تم کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دے۔ بالکل اس وقت دل ایسے نرم ہوئے میں ہے کہ بس ذرا سی سوئی چبونے کی دیر ہے، بس ایک دم جو ہے نا کام انسان کا ہوتا ہے، اتنا دل نرم پڑا ہوا ہے، اتنا دل اللہ تعالیٰ نے آسان فرمایا ہوا ہے۔ تو اس وقت میں قرآن مجید کی تلاوت، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کا قرآن پاک ابھی مکمل نہیں ہوا تو ابھی کتنے دن باقی ہیں؟ 3 دن تو ہیں، 10 پارے ہو کے ہو جائے گا آرام سے، لیکن پڑھنے پڑیں گے۔ اور قرآن پاک پڑھنے کے لیے آپ بالکل الگ تھلگ بیٹھ کے پڑھیں، نمازوں سے پہلے بیٹھ جائیں، نماز کے بعد بیٹھیں، تو یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ اس وقت ہر چیز میں ڈبل سے بھی زیادہ مل رہا ہے، ڈبل تو 1 کا 2 ہے، یا تو 1 کا 7 اور 70 سے اللہ بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ بڑی فضیلت کا عمل ایک ہے قرآن مجید کی تلاوت، کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، ہم قرآن پاک کتنا پڑھ رہے ہیں، یہ بڑی فکر کی بات، بڑی فکر کی بات۔ رمضان میں ایسے بھی لوگ ہیں، بلکہ مجھے بھی ایک بچے کا معلوم ہے جس کی عمر میرے خیال میں اس سال 16 سال ہوئی ہوگی یا ہونے والی ہوگی، 15-16 سال کا بچہ ہے، ایک مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہے، وہ روزانہ کا ایک قرآن پاک پڑھ رہا ہے، حافظ قرآن بچہ ہے، روزانہ کا ایک قرآن پاک پڑھ رہا ہے۔ تو یہ تو بھی حافظ قرآن بچے تو بہت سارے ہیں نا یہاں پہ بھی ماشاءاللہ، کتنے حافظ بچے ہیں یہاں پہ؟ بچے ابھی آپ بھی بیٹا بچے ہی ہیں، کون سے بڈھے ہو گئے، اور ماوا کھانے کی وجہ سے تو دیر سے بڈھا ہوتا ہے آدمی۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے حافظ قرآن لوگ ہیں نا ماشاءاللہ سے۔ تو آپ لوگوں میں سے کسی نے پڑھا ہے قرآن ایک دن میں ابھی تک اعتکاف میں؟ پڑھ لیا ماشاءاللہ، ایک آدمی تو ہوا، چلو ایک دن میں پوچھوں پڑھا ہے؟ ایک قرآن تو پڑھا نا، 5 دن میں 4 دن میں ایک قرآن پڑھنا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اتنا تو ہماری اماں بھی پڑھ لیتی ہیں، وہ بوڑھی ہو گئی ہیں، وہ بھی قرآن پاک 4-5 دن میں ختم کر لیتی ہیں ماشاءاللہ۔ تو آپ لوگ کون پڑھیں گے؟ اب چلو اب یہ آ جاؤ، پھر چلو جو گزر گئی اب اس پہ کیا روئے آدمی۔ تو کل اس وقت تک کس کا یہ قرآن پاک ہوگا؟ حافظ و قرآن لوگوں سے اصل پہلے ہیں، بس یہ کھڑے ہو سب کو بتائیں کتنے لوگ ہیں، کھڑے ہو جائیں حافظ و قرآن۔ یہ تو ماشاءاللہ بہت سارے ہیں، ادھر ہو سامنے سے اس طرف آئیں، یہ تو بہت سارے ہیں ماشاءاللہ سے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اس طرف آ جاؤ، 10 11 12 13 14 15 16 لوگ ہیں۔ تو مقابلہ کراتے تھے ان کا کہ کل اس وقت تک، یعنی اس وقت کا مطلب یہی ہے کہ وہی 27 کا پروگرام ہونے کے بعد اگر موقع ملا بیٹھنے کا انشاءاللہ تو میں پھر پوچھوں گا کہ تیار ہے نا آپ لوگ مقابلے کے لیے؟ سب تیار ہیں؟ بس ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ دیکھیں اصل بیٹھ جائیں،
بعض اوقات بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو سب نہیں کر سکتے. اب مثال کے طور پہ کرکٹ ہے، 11 لوگ کھیلیں گے نا، لیکن پوری قوم ناچ رہی کہ نہیں ناچ رہی، خوش ہو رہی ہے نہیں ہو رہی کہ جیت گئے جیت گئے جیت گئے جیت گئے. تو اب ظاہر ہے سب تو نہیں پڑھ سکیں گے، کچھ تو پڑھیں گے نا، اور ان کچھ کے پڑھنے سے انشاءاللہ سب کو فائدہ ہوگا، انشاءاللہ سب کو فائدہ ہوگا. تو اب یہ کچھ میں دیکھتے ہیں 16-17 لوگوں میں سے امید ہے انشاءاللہ، اول تو یہی امید ہے کہ سبھی کا انشاءاللہ ہوگا قرآن پاک ایک دن میں، اور اگر کچھ رہ بھی گئے تو کوئی بات نہیں، چلو کچھ تو ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس لیے ہمت کوشش کے ساتھ جستجو کے ساتھ شروع کر دیں. یہ ایک پہلا درجہ ہو گیا حافظ لوگوں کا. دوسرا درجے کے اندر جو عام لوگ ہیں، عام لوگ جن کے حفظ نہیں ہیں، تو وہ ایک قرآن پاک کس کا ہو چکا ہے اعتکاف میں آنے کے بعد. غیر حافظ لوگ الحمدللہ 1 2 3 4 5 6 7 8 لوگ ہیں، 9 10 2 ہے ماشاءاللہ، صحیح ہے ماشاءاللہ، ہو جائے گا. تو بھائی جو غیر حافظ ہے نا، ان کے جن کے 2 ہو چکے ان کے 3 ہونے چاہیے، اور جن کے 1 ہو چکا ان کے 2 تو ہونے چاہیے کم از کم. 2 قرآن پاک آپ خود اپنا پڑھا ہوا قرآن پاک، کیا عجیب اس کا مزہ ہوگا نا کہ خود پڑھا ہوا قرآن پاک آپ لے کے جائیں گے. تو اس کے لیے کون کون تیار ہے کہ ہم کم از کم 1 تو لازمی، 2 اور 3 ہاتھ اٹھائیں. کون کون تیار ہے اس کے لیے جو غیر حافظ ہیں انشاءاللہ؟ مقصد یہ آپ سے یہ سب کچھ کوشش ہوئی جستجو اس لیے ہے کہ میرے خیال میں چونکہ ہم لوگ عربی نہیں جانتے سب لوگ نا، تو اس لیے سب لوگوں کو ان آیات کا اندازہ جتنا بھی بیان کیا جائے نا، اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتے جو اصل ہے نا اس کی حقیقت. کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس مہینے میں قرآن نازل کیا ہے، اس مہینے میں. اور اسی طریقے سے رسول اللہ کو جب نازل کی صورت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کہا اللہ نے کہ لیلۃ القدر میں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا. پھر اللہ نے، میں نے پرسوں بھی یہ بات کا ترجمہ کیا تھا کہ لیلۃ القدر ایک بالکل نئی چیز تھی، جیسے بتایا تھا نا وہ حاویہ ایک نئی چیز تھی، ایسے لیلۃ القدر ایک بالکل نئی چیز تھی، کیونکہ ساری راتیں ایک جیسی نظر آتی ہیں، ان میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. تو اللہ نے اپنے حبیب کو بھی یہ بتانے کے لیے کہ لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن نازل کیا، پھر پیغمبر کے لیے ایک نئی چیز تھی لیلۃ القدر. کیا ہے؟ خود اللہ نے دوبارہ اپنے حبیب سے دریافت کیا، پیغمبر آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. اور آپ دیکھیں کہ پھر وہ لیلۃ القدر بھی اسی رمضان میں، اسی رمضان میں لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا گیا. اس قرآن کے نزول کی وجہ سے اللہ نے اس رات کو اتنی فضیلت عطا فرمائی، اور بعض کے مطابق اس رات کی فضیلت کی وجہ سے اللہ نے قرآن کے نزول کا انتخاب اسی رات میں کیا. تو اس لیے اس کو سمجھانا کے مختلف طریقے ہیں کہ یہ بہت ہی قیمتی اور اہم چیز ہے تلاوت قرآن پاک. اس لیے کوشش کیجئے، بس شروع کر دیجئے کہ قرآن پاک ہم نے ختم کرنا ہے. کل خصوصاً جو ہے وہ 26واں روزہ ہے، 27 کی شب ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی یہاں اجتماعی دعا اور اجتماعی قرآن کریم مکمل بھی ہو رہا ہے. کل کی تاریخ میں، کل ہی کے اندر جن لوگوں کے قرآن پاک مکمل ہوئے ہوں گے، تو ہم ان کو سب کو ایک ساتھ لے کے وہ قرآن پاک اتنے سارے جب جمع ہو جائیں گے، تو ہم اتنے سارے قرآن لے کے جب اللہ کے سامنے بیٹھیں گے کہ اللہ اتنے لوگوں نے قرآن مجید مکمل کیے ہیں، آج آپ اس قرآن کی بدولت ہم پر رحم فرمائیں. کتنی قیمتی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک ہے کہ بھائی ایک آدمی ہدیہ دے رہا ہے، ایک ہے 2 لوگ ہدیہ دے، ایک ہے کہ 10 15 20 لوگوں کے ہدیے ایک ساتھ. اور یہ ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ہم کریں گے، بلکہ یہ حرمین شریفین میں ایسا ہوتا ہے. میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ وہاں لوگوں کی جستجو یہ رہتی ہے کہ تراویح جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں حرمین میں، مکی مسجد نبوی میں
یا بیت المکرم میں بیت اللہ میں مسجد حرام میں تراویح پڑھتے ہیں. جتنے بھی حافظ ہیں وہاں تو لاکھوں حافظ ہیں، لیکن اس کے بعد وہ لوگ نفلوں میں قرآن کریم سناتے ہیں. تو وہ اپنی ترتیب، وہاں عام ہے یہ بات کہ ان کی ترتیب ایسی بناتے ہیں نفلوں میں سنانے کی. وہ جو نفلوں میں سناتے ہیں نا، اگر آپ ان کو سنیں نا، ہمارے حافظ لوگ تو بڑے حیران ہوں گے. وہ یعلمون تعلمون کر کے نہیں سناتے کہ جلدی 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 جلدی، وہ بھی ویسے ہی آرام سے پڑھ رہے ہوتے ہیں آرام. تو وہ عمومی ہے وہاں پہ کہ وہ ایسی ترتیب رکھتے ہیں نفلوں میں سنانے کی کہ 29ویں شب کو جب مسجد حرام میں قرآن کریم ختم ہوگا نا، تو ان کا قرآن بھی اس کے آس پاس ہی ختم کریں گے، تاکہ ہم اس دعا میں جب وہ امام کہتے ہیں نا کہ فی ہذہ اللیلۃ المبارکہ، وہ دعا کے اندر یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم پر رحمت نازل فرما فی ہذہ اللیلۃ المبارکہ لأننا اکملنا القرآن یا کملنا القرآن. یہ الفاظ وہ لوگ استعمال کرتے ہیں کہ اس لیے کہ اس رات میں ہم نے آج قرآن مکمل کر لیا. جب وہ یہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو وہ سارے جو حافظ ہوتے ہیں نا، وہ وہاں یہ نیت کر رہے ہوتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے بھی قرآن مکمل کیا ہے. تو وہ ہزاروں کی تعداد میں قرآن مجید ایک ساتھ اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہاں بھی اگر یہ بس ایک دل میں بات آ گئی کہ ابھی اس وقت میں یہ بات کرتی کہ آپ لوگ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اللہ سے یوں مانگیں، اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کریں کہ اللہ تھوڑا سا ہو لیکن روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں تلاوت قرآن کا موقع عطا فرما دیں، ہماری مدد فرما دیں کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر تھوڑی 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 تلاوت کر لیں. اب اس میں بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو کہیں گے ہم نے تو پڑھا ہوا ہی نہیں ہے، پڑھا ہوا ہی نہیں ہے. تو ان کے لیے بھائی کوئی مشکل نہیں ہے. اتنے حافظ، اب دیکھیں ایک ہی مجلس کے اندر 15-16 حافظ و قرآن لوگ ہیں. تو جن لوگوں نے نہیں پڑھا ہوا تو کیوں نہیں پڑھا؟ الزام لگائیں گے، بولیں گے والدین نے نہیں پڑھایا تھا، یا وہ قاضی صاحب کی پٹائی سے بھاگ گیا تھا. یہ دو قسم کے الزامات ہوتے ہیں. بولتے ہیں ابا نے بس وہ توجہ ہی نہیں کی، یا استاد جی کی پٹائی وٹائی ایسی تھی کہ اس سے میں بھاگ گیا تھا. تو یہ بہانہ نہیں چلے گا، اللہ کے ہاں بھی بہانہ نہیں چلے گا. خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب آ کے کہا کہ پڑھیں، تو آپ سب کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم کتنی عمر تھی آپ کی؟ 40 سال تھی نہیں تھی عمر. خود پیغمبر کو قرآن 40 سال کے بعد پڑھایا ہے. خود پیغمبر کو قرآن 40 سال کے، اور 40 سال کے بعد تو شروع کیا ہے، ختم کب ہوا ہے؟ 63 سال 63 سال کی عمر. تو مطلب آپ پڑھ رہے تھے نا بھائی، جبرائیل آ کے پڑھاتے تھے، آپ سنتے تھے اور پڑھتے تھے. تو یہ بہانہ کہ ہم نے وہ بس بچپن میں نہیں پڑھ سکے، یہ بہانہ نہیں چلے گا. اللہ کریم نے اتنی مہربانی ہم پہ فرمائی، جگہ 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 اساتذہ موجود ہیں، حافظ موجود ہیں، مسجدیں موجود ہیں، مسجدوں میں پڑھانے والے موجود ہیں، تعلیم بالغاہ کے نام سے لوگوں نے کام شروع کیا ہوا ہے. اگر پھر بھی کوئی نہیں پڑھ رہا تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے. اپنا آدھا گھنٹہ اللہ سے مانگے کہ یا اللہ یہ دنیا تو ایسی گزر رہی ہے، مجھے آدھا گھنٹہ صرف کم از کم قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کے لیے عطا فرما دیں. قرآن کو پڑھنا سیکھیے جو لوگ نہیں پڑھے ہوئے. اور جب تک صحیح سیکھ نہیں لیتے اور پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ وہی والی بات قل هو اللہ احد پڑھیں زیادہ سے زیادہ. لیکن ہمیشہ ہمیشہ قل هو اللہ کے اوپر ہیں ایسا نہ کر. پڑھنا سیکھنا شروع کر دیں. قرآن مجید پڑھیے. قرآن مجید کی برکات، قرآن مجید کے فضائل اور قرآن مجید کو یاد کرنے اور سیکھنے کے لیے جو محنتوں پہ اجر ہے نا، اس کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. تو یہ قرآن مجید کو اس انداز سے آپ لوگ شروع کر دیجئے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آپ مولانا راشد قمر صاحب دامت برکاتہم کا بیان سن رہے تھے، جو کہ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز بیت ہیں. حضرت کے دیگر بیانات سننے کے لیے وزٹ کیجیے ویب سائٹ bangemullah.com کو، یا فیس بک، ٹیلی گرام، ٹویٹر اور یوٹیوب پر بانگے ملا کو سرچ کیجیے. تمام بیانات آئی ٹیونز کے پوڈ کاسٹ سیکشن میں بھی موجود ہیں.
حضرت خدام کی اس کاوش کے بارے میں اپنی تجاویز، تاثرات یا آراء دینے کے لیے آپ ہمیں bangmulla@gmail.com پر ای میل کر سکتے ہیں۔